حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، جامع مسجد بلال حضرت اقدس حافظ محمد نویر صاحب، ان کی پرخلوص دعوت بھائی عبدالغفور معاویہ صاحب، بھائی عبدالقدیر صاحب، ان کا رابطہ اور تمام علماء کرام علاقہ بھر سے آئے ہوئے، کثیر تعداد میں مسلمان اللہ کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ اپنی حاجات کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ہر آنے والے کا مقصد نیکی کی بات سننا ہے، اور یہ بات سنانے والے سے اتنی امید رکھنا ہے کہ اس انداز سے ہمیں سنائے کہ ہم سن کر نیکی کے لیے انشاءاللہ کہہ کے کل سے نہیں بلکہ وعدہ کر کے ابھی سے آمادہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بھی اور میں ہم مل کے دعا کریں، اللہ سنانے والے کو اپنی رحمتوں کے سائے میں اور سننے والوں کو اپنے فضل کے سائے میں بٹھا کر اور دلوں کی کھڑکیاں ہماری کھول کر اور جو بیٹھ کر کہیں اور سنیں، اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بات یہاں سے نہیں بنا کرتی، بات یہاں سے بنا کرتی، اور یہاں کے درمیان کا فاصلہ ایک بالشت کا ہے۔ انسان نے ہوائی جہاز اور بحری کشتیاں بنا کر، جہاز بنا کر امریکہ کے فاصلے کو تو قریب کر لیا، لیکن زبان سے اللہ کے نام کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے ایک بالشت کا فاصلہ کرنے کے لیے 80 سال گزار دیے، یہاں تک کہ موت آ کر اس کو قبر کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اتنی سی بات ہے جو یہ فاصلہ اور اس کے بارے میں کہا اس کو تو گانٹھ گرا باندھ کر مروڑ دیں گے، اور کیا دیکھیں گے؟ کپڑے، چہرے کا حسن، رنگت، آنکھوں کا سرما، چال ڈھال، قد و قامت، جسامت، کاروبار، اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تیرے دل کو دیکھیں گے، گندگی سے بھر کے لایا یا میری محبت سے بھر کے لایا، اس پر ہم فیصلہ کریں۔ اللہ۔ ایسا امتحان جس کا پرچہ حل کرنے سے پہلے اللہ نے آؤٹ کر دیا، کویسچن پیپر اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کو اپنے حبیب کے ذریعے قرآن پاک میں بتلا دیا، یہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے پوچھنا ہے۔ مونٹیسیری، نرسری، پریپ، KG1 KG2 جو نصاب ہے سارا اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ اسکول کے اندر جائیں، سب سے پہلی کلاسوں میں ایڈمیشن فیس لیتے ہیں، کہتے ہیں بس آپ بچے کو ہمارے حوالے کر جائیں، اس کے ٹیمپر بدل لیں، اس کے فیڈر وقت پر دینا دودھ ہماری ذمہ داری، یہی ماحول۔ باقی گود میں 7 سال تک کھا پی موج مستی جو کر، ہم تیرے سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ پھر ہم تیرے ہاتھ میں ایک پینسل، ایک کاپی پکڑائیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس پہ تجھے لکھنا سکھائیں گے۔ کیسے؟ یہ ذمہ داری تیرے باپ کی ہوگی، مسجد کے مولوی کی نہیں ہوگی، یہ ذمہ داری تیری ماں کی ہوگی، یہ کسی مس کی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ جب تیرے ابو نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تیری انگلی پکڑ کے لے کے جائیں، تیری اماں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو تجھے ساتھ اپنے مصلے پہ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک دن میں سکھاؤ،
باپ ہے ماں ہے، ان کو کام پڑھتے رہتے ہیں، 3 سال تک سکھاؤ، 3 سال۔ پھر ایک پرائمری کا امتحان ہوتا ہے، 5ویں کلاس کا بورڈ کا امتحان، آر یا پار 6 میں یا پھر 5، وہ 10 سال کی عمر میں بندے اب آ جا مسلح ہو۔ اب اگر تیرے مارک تیرے نمبر کم آئے پھر تو پٹے گا، روزے کی تیرے پہ ذمہ داری کوئی نہیں، زکوٰۃ کی رکھے تو تیری مرضی۔ جیسے بچہ ذہین ہے جی، 1 سال میں 2 کلاسیں پڑھ لے تو ٹیچر کہتا مجھے کیا اعتراض ہے؟ اللہ کہتے ہیں 10-15 سال والا کام 10 سال میں کر تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ کرے گا کیا؟ 70 سال کا بوڑھا تہجد گزار روزہ رکھے، میں اسے اتنی پیاری نگاہ سے نہیں دیکھوں گا اتنے 10 سال کے بچے کو بھوکا رہ کے دیکھوں گا۔ 70 سال کے بوڑھے میں تلخی آئے گی، اس کو پتا ہے کہ شربت کس طرح بنے گا، سموسے پکوڑے کیسے میں نے حاصل کرنے، اور ان پر میں نے افطاری تک گرفت کیسے کرنی ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دینا۔ 10 سال کا بچہ جب پوچھے امی روزہ کب کھولے گا، امی روزہ کب کھولے گا، امی روزہ کب کھولے گا، اللہ فرماتے یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ کب کھلے گا، میں کہہ رہا ہوں تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے، تیری تربیت کرنے والوں کے لیے، تو روزہ کب کھلے گا؟ میں فرشتوں سے کہہ رہا ہوں میں نے رحمت کا دروازہ کھول دیا، جنت کا سبحان دروازہ اللہ، کھول دیا، رزق کی کشادگی کا دروازہ کھول دیا، بیماریوں سے صحت کا دروازہ کھول دیا۔ خدا کے لیے کوشش کرو اپنے بچوں کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب دو، تسبیح دو۔ کہاں چلی گئی تسبیح؟ ہر وقت بچے کے ہاتھ میں موبائل، ناراض نہ ہونا، اللہ امیری دے، کن کاموں پہ خرچ کرو اللہ پیسہ دے، کن کاموں کے پیچھے لگے ہو گے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا، گمراہی گمراہی، دلدل ہی دلدل، تباہی تباہی۔ جب 15 سال کی عمر کے ہو گئے تو پھر فرمایا آ جا میدان کے اندر، اب روزے بھی رکھنے پڑیں گے، بالغ ہو گیا، مالدار ہے، اب تیرے پر زکوٰۃ بھی آئے گی، میری پھر پیسہ تیرے پاس ہے، تجھے حج بھی کرنا پڑے گا، تجھے عمرہ بھی کرنا پڑے گا، بلوغت کے بعد سارے کام، پیشاب کی چھینکوں سے بھی تجھے بچنا پڑے گا، اور استنجا بھی تجھے کرنا پڑے گا، کھانے پینے میں تجھے خیال کرنا پڑے گا۔ اگر تیرے حلق کے اندر روٹی کھاتے ہوئے گوشت کی ہڈی پھنس گئی تو ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ اگر حرام کا لقمہ تیرے اندر پھنس گیا تو پھر تجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اگر تجھے توبہ نہ ہو۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزوں کا خیال کرنا، بیڑے پار ہو جائیں گے 3 باتوں کا خیال۔